السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما بکم من نعمت فمن اللہ. صدق اللہ العظیم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. رواہ البخاری. برادران ملت اور سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ لاک ڈاؤن میں گزر رہا ہے. اس لاک ڈاؤن نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا سبق دے دیا. ہم عبادت کو عبادت نہیں سمجھا کرتے تھے اور عبادت کی حقیقت ہمارے اندر نہیں آتی تھی، لیکن اس لاک ڈاؤن نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا. اللہ کی بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے. اللہ کی حکمت اور مصلحت کو کوئی جان نہیں سکتا. میرے محترم، ہم گھروں میں عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا موقع مرحمت فرمایا. اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ، نماز، تلاوت قرآن، ان سب عبادات کرنے کا موقع نصیب فرمایا. آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. مسجدیں لاک ہیں، یا اگر لاک نہیں تو 2-4 لوگ مسجد میں ہیں تعداد کے ساتھ. اس کرونا وائرس کی وجہ سے پورا دیش بالکل لاک ہے، بند ہے. اللہ کی کیا مصلحت ہے یہ اللہ ہی جان سکتا ہے. مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لاک ڈاؤن نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا ایسا موقع فراہم فرمایا کہ آج سے پہلے ہم اس کا تصور نہیں سمجھا کرتے تھے اور نہیں ہوتا تھا. بہرحال ہمیں سمجھنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں. پڑوس میں لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کی رقم نہیں ہے، پینے کا کوئی مہیا کوئی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کو کپڑے پہننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شریعت نے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے. یہ صدقہ فطر ہمیں سمجھنا ہے کہ صدقہ فطر کیا چیز ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر روزے میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ فطر واجب قرار دیا ہے مسلمانوں کے اوپر. بہرحال یہ صدقہ فطر عاقل بالغ مسلم کے اوپر واجب ہے اور ایسے شخص کے اوپر واجب ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اس میں کوئی سال گزرنا شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کے اندر تو سال گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر میں کوئی سال گزرنا شرط نہیں ہے. صرف نصاب، صاحب نصاب ہونا چاہیے، مالک نصاب ہونا چاہیے. اتنا پیسہ ہو کہ انسان اپنی ضرورت کے علاوہ دوسروں کی مدد کر سکے. اگر جس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. بہرحال صدقہ فطر یہ کس کی طرف سے ادا کیا جائے؟ تو شریعت نے یہ مقرر کیا ہے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کیا جائے. ادا کرنا یہ واجب ہے. کس وقت ادا کیا جائے؟ اس کا اصل وقت شریعت نے تو مقرر کیا ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد عید کی نماز سے جانے سے قبل صدقہ فطر دینا واجب ہے، تاکہ ہمارے جو غریب بھائی ہیں وہ بھی اچھا کپڑا پہن سکے اور ہمارے ساتھ خوشیوں میں ان کی بھی خوشی شامل ہو سکے. یہ شریعت نے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے تاکہ غربا اور فقراء اور مساکین ان کو بھی یوں نہ لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خوشی کیسے منائیں. شریعت نے یہ واجب قرار دیا کہ جو لوگ مال و دولت والے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، ان پر واجب ہے
کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرے اور ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لے۔ میرے محترم، یہ صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں خود دارقطنی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقۃ الفطر عن کل صغیر و کبیر ذکر او انثى الى قوله نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر بڑے ہو یا چھوٹے، مذکر ہو یا مؤنث، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی، ہر طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر ان سب کی طرف سے واجب ہے۔ اصل تو شریعت نے نابالغ اولاد کی طرف سے واجب قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بالغ اولاد کی طرف سے بھی دے دے تو کوئی مذائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ صدقہ فطر ادا کیسے کیا جائے، اس کی کیا مقدار ہے؟ تو شریعت نے اس کی ایک مقدار مقرر کیا ہے۔ وہ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے 1 کلو 636 گرام گیہوں، یا اس کی قیمت، بہتر تو یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کر دیں تاکہ لوگ پیسوں سے اپنی زیادہ ضرورت کو پورا کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ تو متوسط درجوں کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو میڈیم کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ 1 کلو 636 گرام گیہوں کے بقدر قیمت لوگوں کو دے، ایک فرد کی طرف سے، فی آدمی ایک فرد کی طرف سے۔ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ نے اعلان کیا ہے کہ بہار کے اندر عموماً 1 کلو 636 گرام گیہوں کی قیمت عموماً 50 روپے بنتے ہیں، جس کو 1.25 کلو کہہ لیا جائے تو 50 روپے بنتے ہیں۔ فی آدمی 50 روپے ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جن کو اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، زیادہ دیا، لاکھ پتی کروڑ پتی اللہ نے بنایا ہے، تو ان کا بھی نصاب کچھ الگ شریعت نے رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ 1 صاع یعنی 3 کلو 272 گرام جو یا کشمش یا کھجور سے صدقہ فطر ادا کرے، یا اس کی قیمت سے ادا کر لے، جو بھی آج کل جو بھی ریٹ علاقے کے حساب سے جو بھی قیمت اس کی بنتی ہے اس حساب سے غربا اور فقراء کو دیں تاکہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو سکے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، صدقہ فطر کس کو دیں گے؟ تو شریعت نے اس کا بھی ایک حد مقرر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مستحق کو دیں۔ سب سے پہلے مستحق میں ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھنا ہے جو غریب ہیں، اپنی بہن کو دیکھنا ہے جو غریب ہیں، اسی طریقے سے اپنے قرب و جوار میں دیکھنا ہے کہ جو زیادہ محتاج اور غریب ہیں ان کو صدقہ فطر دینا چاہیے اور ان کو زکوٰۃ کی بھی رقم دینی چاہیے۔ چونکہ قریبی رشتہ داروں کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے ڈبل اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور نمبر 2 صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی رقم ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، تو ڈبل اجر اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ صدقہ فطر کو کم نہ سمجھیں۔ یہ صدقہ فطر اس لاک ڈاؤن میں کب ادا کریں؟ شریعت نے تو اس کا وقت کلی طور پر مقرر کیا ہے کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے جانے میں، لیکن ابھی چونکہ حالات ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کی رقم نہیں ہے، پینے کی رقم نہیں ہے، کپڑے کی رقم نہیں ہے اور بال بچوں کو پالنے کی رقم نہیں ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم آج ہی ادا کر دیں، رمضان میں ہی ادا کر دیں تاکہ وہ آلریڈی اپنی ضرورت کو پورا کر سکے اور اسی طریقے سے اپنے کام میں لا سکے رقم، اور ہماری خوشیوں میں ان کی بھی خوشی ہو۔ اب چونکہ اس سال ایسا ہے، موقع ایسا آ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی شاپنگ بھی نہیں ہو سکے گی، عید کی خریداری بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے چونکہ اگر ہم خریداری کرتے ہیں تو طرح طرح کی ہمارے اوپر سازش ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں تک بھی ہو سکے صدقہ فطر کی جو بھی رقم بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے وہ رقم ادا کر دیں تاکہ غربا، فقراء اور مساکین آپ کی رقم سے نفع اندوز ہو سکے اور وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے اور وہ آپ کی خوشی میں وہ بھی اپنی خوشی کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.